آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ اللہ اکبر! مجاہدین نے دجالی فوجی زندہ جلا ڈالے۔ دوسری جانب حماس کا انکار، امریکہ پریشان، اسرائیل پھنس گیا۔ اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ حزب اللہ نے $50 لاکھ کا اسرائیلی جہاز مار گرایا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، حزب اللہ کے مجاہدین نے تباہی مچا دی۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی املاک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، علاقے میں سائرن کی گونج سنائی دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق متعدد علاقوں میں ممکنہ حملوں سے متعلق خبردار کرنے کے لیے سائرن بجائے گئے۔ رپورٹس کے مطابق سائرن بجائے جانے سے متعلق فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ اس علاقے میں آخری بار راکٹ حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے سائرن کی آواز گزشتہ برس 13 اکتوبر کو سنی گئی تھی، جب غزہ سے حماس کی طرف سے داغے گئے طویل فاصلے تک نشانہ بنانے والے راکٹوں کو اسرائیلی فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ کے آغاز کے بعد لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کی اسرائیلی فورسز سے سرحدی جھڑپوں میں اضافہ ہوا، جبکہ عسکری گروہ کی جانب سے اسرائیل میں عسکری املاک کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ دوسری طرف لبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے اتوار کو ایک کمانڈر کی ہلاکت کے رد عمل میں ڈرونز کے ذریعے اسرائیل میں فوجی مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ شروع ہونے کے خدشات کی موجودگی میں حزب اللہ کا یہ دعویٰ ایک ویڈیو پیغام جاری ہونے کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے اسرائیل اور حماس کے اتحادی اور ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے درمیان لگ بھگ روزانہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہفتے کے روز عسکری کمانڈر ایمن غوطہ کی ہلاکت کا اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ وہ لبنان کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی حملے میں نشانہ بنے۔ اسرائیل نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ غوطہ حماس کو ہتھیار فراہم کرنے کا ذمہ دار قرار دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوجی اہلکاروں کی جانب سے ایک کارروائی میں آپریشنل طریقہ کار کی خلاف ورزی کا اعتراف کرتے ہوئے تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے کے شہر جنین میں کارروائی کے دوران ایک زخمی فلسطینی کو فوجی گاڑی سے باندھ دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر زرد گردش ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے خلاف جنگ، بڑی تعداد میں ایران نواز جنگجوؤں کی حزب اللہ میں شمولیت کا اندیشہ۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم کے ایک اور عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ کی حمایت میں عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورسز PMF جنہیں حشد الشعبی کے نام سے جانا جاتا ہے آ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ امور سے متعلق ایک ماہر قاسم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت جاری لڑائی زیادہ تر ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جیسا کہ میزائل اور ڈرونز وغیرہ، جس کے لیے تعداد میں جنگجوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر جنگ طول پکڑتی ہے اور لمبے عرصے تک جاری رہی تو حزب اللہ کو لبنان سے باہر کے جنگجوؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے آگاہ ہے کہ غیر ملکی جنگجو حزب اللہ کی حمایت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے پالیسی پلاننگ کے سابق سربراہ ایران ڈزان نے جمعرات کو واشنگٹن میں قائم مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے ذریعے تمام ایک مباحثے میں کہا تھا کہ ان کے خیال میں یہ امکان بڑھ رہا ہے یہ جنگ کئی محاذوں تک پھیل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے اسرائیل میں 2 فوجی ٹھکانوں پر شدید حملے۔ اسرائیلی حملے میں اسلام پسند کمانڈر کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر 2 فوجی پوزیشنز پر مسلح ڈرون حملے کیے ہیں۔ یہ بات حزب اللہ کے جاری ایک بیان میں بتائی گئی ہے۔ دبئی سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق برطانیہ نے اتوار کی صبح یمن کے قریب بحیرہ احمر میں
کہا ہے کہ اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیل کی مخالف ایک مسلح تنظیم نے اسرائیلی حملے میں اپنے کمانڈر ایمان غمتا جاری ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ کمانڈر کو شام کے ساتھ منسلک لبنان کی وادی بقا میں شہید کیا گیا۔ اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی اور الزام لگایا کہ جامعہ اسلامیہ کا مسلح گروہ فجر فورس ایمان کی سرپرستی میں حماس کو ہتھیاروں کی فراہمی کا ذمہ دار ہے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں 2 اہم پوزیشنوں کو نشانہ بنایا۔ برطانوی مرچنٹ جہاز پر حوثیوں نے یمنی بندرگاہ حریدہ سے 120 کلومیٹر مغرب میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کی مزید کارروائیاں جاری ہیں۔ حزب اللہ کی اسرائیلی سرحد کے قریب کارروائی، متعدد اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ لبنان میں اسرائیلی سرحد کے قریب ہونے والی دھماکے میں متعدد اسرائیلی فوج زخمی ہو چکی ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اور حملے کے ذمہ دار قبول کرنے والے تنظیم حزب اللہ نے دھماکے میں فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے دھماکہ خیز ڈیوائس اڑا کر لبنانی حدود میں داخل ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے جنوبی لبنان کے طول اسماعیل کے علاقے میں اسرائیلی سرحد کے قریب دھماکہ خیز ڈیوائس کو نصب کیا۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے ڈیوائس کو اس وقت دھماکے سے اڑایا جب اسرائیلی فوجی گشت کرتے ہوئے لبنان میں داخل ہوئے اور اس علاقے میں پہنچے جہاں ڈیوائس کو نصب کیا گیا تھا۔ حزب اللہ نے مزید کہا کہ دھماکے کے نتیجے میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، تاہم اس کی جانب سے اس دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ رات کو لبنانی حدود میں سینکڑوں میٹر اندر ہونے والے اس دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے ایجنسی فرانس پریس نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ واقعہ لبنان کے اندر پیش آیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد تقریباً 6 ماہ کے دوران تقریباً ہر روز ہونے والی جھڑپوں کے درمیان یہ پہلا موقع ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ سرحد پر اس طرح کے حملے کا دعویٰ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی F-16 طیارہ حزب اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسرائیل کا $50 لاکھ کا جو خطرناک ترین جہاز ہے وہ مار گرا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو مہر نیوز کے مطابق لبنان کی حزب اللہ کی ڈرون ٹیکنالوجی نے غاصب صہیونی رجیم کے جدید F-16 طیاروں کو اڑا دیا۔ رپورٹ کے مطابق لبنانی شہریوں کی طرف سے جنوبی لبنان میں لی گئی فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کا F-16 لڑاکا طیارہ مقبوضہ علاقوں میں گھوم رہا تھا، جس سے حزب اللہ کے ایک ڈرون کو تابڑ توڑ نشانہ بنا کر مار گرایا۔